کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ نوجوانوں، علامہ اقبال نے تمہیں مخاطب ہو کر کہا تھا، جوانوں تم بھول گئے ہو تم کس شجر کی شاخ ہو، تم کس پھول کی کلی اور کس پربت کا ناز ہو، کس کہکشاں کا حسن اور کس آسمان کے ستارے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں تمہیں کس قوم نے اپنی آغوش میں پالا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے تمہیں مخاطب ہو کر پوچھا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی سوچا بھی ہے، کبھی تھوڑا سا بیٹھ کے تو نے سوچا کہ میں کون ہوں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور کہنے لگے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور کہنے لگے، تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو باتیں کرتا ہے وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ عمل کی زندگی کے مسافر تھے، اور تو بیٹھا بس باتیں کیا کرتا ہے کہ کوئی محمد بن قاسم آ جائے، کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، خود محمد بن قاسم بننا پڑتا ہے، خود صلاح الدین ایوبی کی صفتوں کو اپنے اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اور کہنے لگے، یہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں دو دل ہوتا ہے سپارہ۔ کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف کی کتب جب میں غیروں کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے کام کی چیزیں تھیں، لیکن غیر اس پہ قابض ہو گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یا تم جانتے ہو تمہارے ہاتھ میں پکڑی رسی کا دوسرا سرا فخر رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو تمہارے کان میں پڑی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی آواز تھی، اور تمہیں جس ماں نے جنم دیا وہ رسول اللہ کی فدائی تھی، جس باپ نے تمہاری تربیت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا، اور جس معاشرے میں تم نے آنکھ کھولی وہاں حضور کی محبت کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ صاحبو، اگر آج تم بربادیوں کے دانے پہ کھڑے ہو تو سارا قصور یہود و نصارہ کا ہے۔ اٹھو جوانوں، پہچانو ان ہاتھوں کو جنہوں نے تمہارے ہاتھوں سے قرآن اور حدیث کو چھینا اور بلہ اور گیند تھما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی کتب کو چھینا، اور موبائل کی سکرین پہ تھرکتی تصویریں تمہارے سامنے لا کے رکھ دیں، تمہاری ماں بہنوں کی تصویریں بے حیائی کے ساتھ تمہارے سامنے کر دیں، اور تمہارے اندر سے غیرت کو ختم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصویر کو تمہاری آنکھوں سے اوجھل رکھا۔ ہاں، اور ان حکمرانوں کو بھی معاف نہ کرنا جنہوں نے تمہارے گلے میں اسلام کا تعویذ تو ڈالا، لیکن اپنی زندگی سے، تمہاری زندگی میں سے ابلیسی مشربوں کو نہ نکال سکے۔ میرا اللہ کہتا ہے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے اتنے خوبصورت اور مزین کیے کہ وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ میں اس عہد کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو میرے شیخ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پر جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں حضور کا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔